جی تو ڈاکٹر صاحب سب سے بڑی خبر جو فالو اپ پر چل رہی ہے یہ کہ عمران خان اور ان کی بیگم کو سزا سنا دی گئی ہے، لیکن یہ قانونی معاملہ ہے۔ دوسرا یہ کہ ایک پارلیمانی سطح پر مذاکرات بھی ہو رہے ہیں۔ تیسرا میں نے آج آپ کا کالم پڑھا، اس میں ہم نے ذکر کیا ہے سول ملٹری ریلیشن کا، ہاں جو آج چھپا ہے، جو آج چھپا ہے آپ کا کالم، میں نے صبح پڑھا دیکھا آپ نے؟ جی میں نے دیکھا ہے آپ ہاں کا وہ کالم۔ ہیڈ لائن کی حد تک ہے، لیکن وہ جو بالکل۔ اصل وہ ابھی جاری ہے، جی جی بالکل اس بالکل۔ کا میں نے ابتدائیہ آج چھپ گیا ہوں، اور شاید 2-3 قسطیں اس کی۔ جی جی بالکل۔ تو ڈاکٹر صاحب آپ کو کیا لگتا ہے یہ سول ملٹری ریلیشن جو ہے ان دو کی وجہ سے ڈسٹرب ہوگا؟ کس کی دو کی وجہ سے؟ سب سے بڑی خبر سزا، اچھا وہ سزا کی وجہ سے۔ اور دوسری پارلیمانی سطح پر جو مذاکرات ہو رہے ہیں، یہ دونوں چیزیں ان سے ڈسٹرب ہوں گی یا نہیں؟ ہاں بڑا اچھا سوال کیا گیا آپ نے، کمپریہنسو سوال ہے آپ کا۔ جی بالکل۔ ہاں یہی 3 موضوعات ہیں آج کل جو چل رہے ہیں۔ سول ملٹری ریلیشنز تو ایک مستقل موضوع ہے، اور وہ سوال سے زیادہ ایک قومی ضرورت ہے، جی جی اور بڑی قومی ضرورت ہے۔ جس طرح قومی اتحاد ایک بہت بڑی قومی ضرورت ہے، جس طرح تنظیم ایک بڑی ضرورت ہے، جس طرح ایک قومی عزم بڑی ضرورت ہے پوری قوم کا، اسی طرح سول ملٹری ریلیشن جو ہے، کیونکہ یہ دونوں بڑی طاقتیں ہیں، سمجھے کہ نہیں، اور دونوں مل کے ہی قوم بنتی ہے، وہ تو یہ بات ہے۔ یہ آپ نے بالکل صحیح کہا ہے کہ سزا جو ہے قانونی معاملہ ہے۔ قانونی معاملہ۔ اور تیسری بات آپ نے کیا کیا کہ ہاں مذاکرات جو ہے، کہ جو پارلیمانی مذاکرات ہو رہے ہیں رولنگ اتحاد کے اور پی ٹی آئی جو اپوزیشن کے طور پر پارلیمنٹ میں موجود ہے، بالکل، اور وہ متنازع اپوزیشن ہے اور متنازع ہی رولنگ پارٹی ہے، وہ وتھ اسپیشل ریفرنس ٹو 8 فروری کا جو انتخاب ہے، چلیں وہ بھی ہے، اسی کی وجہ سے تو ساری کمپلیکیشن ہے، اس لیے ہمیں اس پہ بات کرتے ہوئے جھجکنا نہیں چاہیے، بالکل ایسے ہی اس کو سامنے رکھنا چاہیے۔ جہاں سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، جو وجہ مسئلہ ہے، اس کو ڈسکس کیے بغیر آپ صحیح حل تلاش نہیں کر پائیں گے۔ تو یہ ساری باتیں، یہ بھی صحیح بات ہے، سول ملٹری ریلیشن ایک بڑی ہماری ٹاپ اور سینسٹیو نیڈ ہے، حساس ضرورت ہے، اور وہ اس وقت ڈسٹرب بھی ہے، یہ بھی بات ہے۔ اس پر ہمیں اتنا شائع نہیں ہونا چاہیے، اتنا ریلیکٹنٹ نہیں ہونا چاہیے، یہ احتیاط جو ہے یہ محتاط ہے، اس پہ ڈائیلاگ ہو، بات کرنی چاہیے کھل کے، جو ایک حقیقت سامنے ہے وہ ہے، ٹھیک ہے، اس پر بات کرنی چاہیے، یہ ہماری اس کی جرات ہمیں پیدا کرنی چاہیے۔ ہاں یہ ہمارے اپنے ملک کی بات ہے، ہمیں اپنے ملک کے تمام معاملات پہ نظر رکھنی چاہیے اور ان پر بات کرنی چاہیے۔ دیکھیں بالکل یہ جو سزا ہے یہ قانونی معاملہ ہے۔ اب آپ نے 3 موضوعات آج کر دی، ایک قانونی عمل ہے، اس میں کوئی مداخلت نہیں ہونی چاہیے، نہیں کر سکتے، کر بھی نہیں سکتے، اور اس پر زیادہ تنقید بنتی بھی نہیں ہے اگر معاملہ جو ہے ایک معمول کے مطابق چل رہا ہو۔ لیکن اس وقت ہمارا قانونی معاملہ جو ہے نا، اور قانونی جو عمل ہے پاکستان میں، اور جو نظام عدل و انصاف ہے، وہ سب سے زیادہ بری طرح ڈسٹرب ہوا ہے۔ دیکھیں ہمارے سول ملٹری ریلیشنز جو ہے نا بحیثیت مجموعی وہ آئیڈیل ہیں پاکستان میں، فلکچویشن بھی ہو جاتی ہے، اسٹیبلشمنٹ سے شکایات ہو جاتی ہیں، مداخلت کا الزام لگ جاتا ہے، اس کے باوجود ہماری جو مجموعی کیفیت ہے، اور یہ بھی بات صحیح ہے کہ آج کل جو ہے وہ کافی زیادہ ڈسٹرب ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کا جو رجیم چینج ہوا، اس کے جو مختلف پہلو سامنے آئے، اس کا جو امیجیٹ بیک گراؤنڈ ہے، اس میں اسٹیبلشمنٹ کی بات آئی، اسٹیبلشمنٹ نے یہ یقین دہانی کرانے کی بھی کوشش کی، آؤٹ آف دی وے جا کے کی، ایسے عہدے، بہت ذمہ دار عہدے انہیں پریس کانفرنسز کی آرمی کی طرف سے، لیکن وہ بات بنی نہیں، وہ جو عدم مداخلت کی بات تھی وہ بنی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی، وہ اس میں عزم بھی ہوگا ان کا، کمپلیکیشنز بھی آئی ہوں گی کہ انہوں نے جو عزم وعدہ ہے وہ اس کو پورا نہیں کر پائے، تو کوئی اس کی وجوہات بھی ہوں گی، وہ بھی اپنی جگہ بات صحیح ہے۔ لیکن اس سے بھی زیادہ جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ملک کا جو نظام عدل و انصاف ہے وہ بہت بری طرح متاثر ہوگی۔ اب ہم لیتے ہیں، اب ہم پریکٹیکل بات کرتے ہیں، یہ تو ایک عمومی اور جنرل پرسپیکٹو میں ہے، اس فریم کو ہمیں ضرور رکھنا چاہیے کہ ہم نے ان حد میں بات کرنی ہے۔ تو یہ تو میں نے آپ سے ایک تھیوریٹیکل فریم بنایا ہے،
آپ کے سوال کے جواب میں، کیونکہ آپ کا جواب مختصر ہے لیکن بہت کمپریہنسو ہے. ٹھیک ہے، میں کوشش کروں گا کہ اس کا مختصر لیکن جامع جواب دوں آپ کو اپنے ناظرین کے لیے، کیونکہ یہ ناظرین کا سوال ہے، ان کے ذہنوں کا سوال ہے اور میرا جواب بھی وہی ہونا چاہیے. تو یہ اذہان کی بات ہے، یہ پرسیپشن، قومی سطح کے پرسیپشن، اور جو مختلف سیکشنز آف سوسائٹی ہیں ہمارے ناظرین کے، ان کا اذہان، ان کی پبلک اوپینین، ان کے جو سوالات ہیں اور ان کی رائے کی تشکیل میں رہنمائی کی بات ہے. یہ جواب جو ہے وہ ایک رہنما جواب ہونا چاہیے. تو میں اپنے علم کی، تجربے کی، میرا جو کمیونیکیشن سائنس کے اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے، سیاست کے اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے، تاریخ کے اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے جو میرا جواب بنتا ہے اس معاملے میں، وہ یہ ہے کہ ہمارا نظام عدل و انصاف اس بری طرح ڈسٹرب ہوا ہے. یہ ہمیشہ ڈسٹرب ہی رہتا ہے، اس پہ زیادہ اطمینان کبھی بھی نہیں رہا. ڈاکٹر صاحب کیا وجہ ہے اس کے ڈسٹرب ہونے کی؟ اس کے ڈسٹرب ہونے کی وجہ سے جو عدلیہ کا جو ہمارا سیٹ اپ ہے، اس میں کبھی سویلین کی مداخلتیں، ہمارے جو سول سیٹ اپ ہیں انہوں نے بھی بڑی مداخلت کی ہے کہ الزام تو سارا اب یہ اسٹیبلشمنٹ پہ لگ رہا ہے اور ماضی میں بھی لگتا رہا ہے. وہ اپنے کلائمیکس، آج یہ کلائمیکس پر ہے یہ الزام، لیکن سویلین نے بھی کم نہیں کیا. اس کی میں مثال یوں دیتا ہوں کہ جیسے ہی آئین بنا تو عدالتی نظام تو موجود تھا، سپریم کورٹ بھی تھی، ہائی کورٹ بھی تھی، لوئر کورٹس بھی تھی، جو اور اسپیشل کورٹس ہے، سارا ایک نظام موجود تھا. اس کو آئین کی نفاذ کے بعد بڑا ریفائن ہو جانا چاہیے تھا، بہت مستحکم ہو جانا چاہیے تھا، لیکن وہ نہیں ہوا. اس لیے نہیں ہوا کہ ساتھ ہی پیرالائز کر دیا گیا سارے جوڈیشل سسٹم جو تھا، اس کو اسپیشل ٹریبیونل بنا دیے گئے. وہ ایک بنا دی ایف ایس ایف، فیڈرل سیکورٹی فورس بنا دی. وہ مطلب اپوزیشن، سارا اپوزیشن اورینٹیڈ پلان تھا یہ. تو وہ ایمرجنسی لگی رہی، عدالتوں میں مداخلت کا دروازہ کھلا رہا. اگر مداخلت نہیں بھی، یہ بھی بہت بڑی مداخلت تھی کہ جو اسپیشل ٹریبیونل بنا کے سزائیں دیں، اور ایمرجنسی لگی ہوئی تھی. ایمرجنسی کے جو آرڈیننس تھے وہ کیا تھی، ڈی پی آر، ڈیفینس آف پاکستان رول 16. کیونکہ آئی واز رپورٹر، میں جیسے ایم اے کیا ہے تو میں رپورٹ کرتا تھا، کورٹ رپورٹنگ. وہ کورٹ رپورٹنگ میں سپریم کورٹ میں نہیں کرتا تھا، میں تو ابھی ینگ رپورٹر تھا. تو وہ مجھے جا کے ٹریبیونل میں میری ڈیوٹی لگی ہوتی تھی، وہ میں رپورٹ کرتا تھا. میں دیکھتا تھا، وہ ایک نیا ڈرامہ تھا. وہ کیسے تھے، ریٹائرڈ سیشن ججز لگے ہوئے تھے. آج وہ ماحول پھر ہم دیکھ رہے ہیں. تو اس وقت جو ہے عدلیہ جو ہے ایک تو تقسیم ہو گئی. عدلیہ ایسے کبھی بھی تقسیم نہیں ہوئی. ایک آدھ کسی جج پہ شکایت آتی تھی اور اس پر ایک سیریس کنسرن آ جاتا تھا، بینچ کا بھی آتا تھا اور بار کا بھی آتا تھا. بینچ کا ایک عدالتی پروسیس کے ذریعے آتا تھا، بار کا جو تھا اس کی ایکٹیویٹیز کے ذریعے آتا تھا جو ہمارے وکلا کی تنظیمیں ہیں. لیکن ایسی تقسیم تو ہم نے کبھی نہیں دیکھی جو عدالتوں میں. یہ سیاسی تقسیم ہے. یہ کیسے ڈسکس ہو رہا ہے کہ جی یہ اس پارٹی کے ججز ہیں، یہ اس طرف رجحان رکھتے ہیں، یہ اس طرف. بالکل ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے نا، بالکل ایسے ہی. اور اسٹیبلشمنٹ پہ بھی لگتا ہے کہ جی در پردہ جو ہے اس کی مداخلت وہ جاری ہے. وہ کتنی صحیح ہے کتنی غلط ہے، اس کے کچھ باتیں جو خود ہی سیاستدان تصدیق کر دیتے ہیں، جی ہمارے ساتھ بھی یہ ہوا تھا، تو لوگ اس پر یقین بھی کرتے ہیں. اور نہیں، ہمیں اس پر صحیح کھل کے بات کرنی چاہیے، ہم پاکستان کے لیے بات کر رہے ہیں. تو ایسا ہوتا رہا ہے، دونوں طرف سے مداخلتیں ہوتی رہی. پروسیس میں بھی رکاوٹ بنائے، اور جو سول ملٹری ریلیشنز کی جو بہت ڈسٹربنس ہوئی، میں اس کو کہہ رہا ہوں، آپ نے تو اس کو اشارتاً کہا ہے، یس وہ ڈسٹرب ہے. لیکن اس کے ساتھ ایک بڑی پیرلل خبر آئی ہے. تو چیف صاحب کی اور پی ٹی آئی کے جو موجودہ چیئرمین ہیں، عمر گوہر، کیا نام ہے ان کا، گوہر صاحب، جی ہاں، ان کی جیسے بھی ملاقات ہوئی، اس کا جو بھی ایجنڈا تھا، اگر ان میں کمیونیکیشن ہوئی ہے تو قوم کے لیے بڑی بہت سے اطمینان ہے. یہ ایک ایسا تازہ ہوا کا جھونکا ہے جو ایک بڑی رکاوٹ کو ختم ہوتا ہوا اس کا پرسیپشن بنتا ہے، اس کی اوپینین بنتی ہے. اب وہ نون لیگ والے جو ہے وہ یہ کہتے ہیں جی کہ نہیں وہ کوئی بات نہیں ہوئی، تو ایک اور ایجنڈا تھا، وہ تو بیچ میں سے سائیڈ لائن پہ بات نکل. چاہے یار سائیڈ لائن پر ہی نکل آئی، کفر تو ٹوٹا بھائی، ہے جی، کفر تو ٹوٹا. یہ کفر تھا نا کہ جی بات ہی نہیں ہو سکتی، آ ہی نہیں سکتے. خان صاحب کہہ رہے ہیں جی کہ میں نے ان سے بات کرنی ہے، ان سے وہ انڈائریکٹ بات بھی ہوئی، چینل بھی تھے، یہ بھی خبریں آ رہی ہیں
کہ چینل کھلے ہوئے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے لیے، تو اتنا بڑا کفر نہیں تھا، بات تو ہو رہی تھی. چلیں ان کی خواہش، ان کا مطالبہ، ان کی ڈیزائر، ان کی ضرورت کے مطابق یہ بھی شروع ہوئی تھی. یہ دونوں چیزیں ڈسٹرب ہوئی ہیں. یہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ سزا سے دونوں چیزیں ڈسٹرب ہوئی ہیں. اچھا، اپریشیٹ کہ آپ نے اس کو اس طرح پرسیو کیا کہ یہ تو قانونی عمل ہے. بالکل. آپ ایک نوجوان ہیں نا، تو آپ نے، مجھے خوشی ہے کہ آپ نے یہ بات کی کہ یہ تو ایک قانونی عمل ہے، اس کا سیاست سے تو کوئی تعلق نہیں، لیکن تعلق ہے، بن جاتا ہے کہیں نہ کہیں. کہیں سے نہیں، بڑا ویزیبل ہے، بہت قابل دید ہے، نظر آ رہا ہے سب کو کہ عدالتیں جو ہے ہماری، جو قانونی عمل جہاں سے جنریٹ ہوتا ہے، جہاں سے شروع ہوتا ہے، جہاں ختم ہوتا ہے، وہی ہے نا قانونی عمل، تو وہیں سے شروع، وہ سیاسی ہو گئی ہیں، وہ پولیٹیسائزڈ ہیں. 26ویں آئینوی ترمیم اتنی سیاسی ہے، جس طرح کا یہ قانونی عمل ہوا ہے، جس طرح یہ منظور ہوئی ہے، جو اس کا تاریخ بنا ہے، وہ بڑا مایوس کن ہے، تباہ کن ہے. 26ویں آئینوی ترمیم کا جو ہے تباہ کن ہے. وہ اس کو آپ اینالائز تو کریں، اس کو سیاست کی روح سے بھی کریں، اسٹیبلشمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے بھی کریں، اس کو آپ قانونی طور پر بھی کریں. وہ ہر لحاظ سے اس نے ہمارا ڈیمیج کیا ہے، ہماری سیاست کو ڈیمیج کیا ہے، سول ملٹری ریلیشنز کو ڈیمیج کیا ہے. اس نے جو پارلیمانی عمل ہے اس کو ڈیمیج کیا ہے. اس نے پبلک کو بے پناہ مایوس کیا ہے. ہوں گی کسی کی ضرورتیں پوری ہوئی ہوں گی، وہ قومی ضرورتیں نہیں ہیں، وہ سیاسی ضرورتیں. 26ویں آئینوی ترمیم جو کی گئی ہے وہ ایک محدود طبقے کی ضرورت ہے. وہ محدود طبقہ جو ہے وہ عوامی سوچ نہیں رکھتا، وہ دیانتدار نہیں ہے، اس کی ہسٹری صحیح نہیں ہے، اس کا ٹریک ریکارڈ صحیح نہیں. اب میں آپ کو بات بتاتا ہوں کہ یہ جو سزا ہوئی ہے، اس میں جو بہت بڑا فلاح ہے وہ جج صاحب کا اپنا ہے. میں بڑا احترام کرتا ہوں، سارے ججز کا کرتے ہیں، ان کا بھی کرتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس عہدہ تو ہے. لیکن بدقسمتی سے یہ ہمارا انتظامی مسئلہ ہے. اس میں جج صاحب کا بھی اتنا قصور نہیں، میں آپ کو بتا دوں. انہیں جج بنا دیا، انہوں نے اپنے معیار، اپنی اہلیت، اپنے تصور، اپنی مداخلت کو ایکسیپٹ کرنے کی، مزاحمت یا اس پہ قائم رہنے کی، وہ ان کا اپنا پوسچر ہے. ہم اتنا پرسنلی، خاص طور پہ جج کی کسی بھی پرسنالٹی کو اتنا زیادہ انالائز اس طرح نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہر بات کنفرم بھی نہیں ہوتی. لیکن یہ جو جج صاحب نے سزا دی، جو جج بہت سینسیٹیو، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم اور چیف آف آرمی اسٹاف اور پریزیڈنٹ آف پاکستان، یہ بڑے بڑے آئینی عہدے ہیں، ٹھیک ہے نا. آپ یقین کریں کہ جو جج کا عہدہ ہے نا، نیچے کی سطح سے لے کر اوپر کی سطح تک، وہ ان سب میں زیادہ حساس ہے. اس کا تعلق ہے نظام انصاف و عدل سے. بالکل ایسے ہی. سارے معاملات جو ہیں نا، اسٹیبلٹی کے، آئین کی بالادستی کے، سول ملٹری گڈ ریلیشنز کے، جو سول ریلیشنز ہیں، سول کی بھی تو سیگمنٹیشنز ہیں نا، صوبوں کی اور فیڈریشن کی، صوبوں کی باہمی. تو یہ سارے جو ریلیشنز بنتے ہیں، گورنمنٹ اور جو ملٹری ریلیشنز ہیں، جو ملٹری اور سول ریلیشنز ہیں، یہ مختلف قسم کے ریلیشنز، یہ ایک شکل بنتی ہے. ان سب کے معیار کا بہت گہرا تعلق جو ہے وہ نظام انصاف کی کوالٹی سے، سمجھے کہ اس کا جو معیار ہے اس سے اس کا تعلق بنتا ہے. تو ناظرین کرام، یہ جو سزا والا معاملہ ہوا ہے نا، اس میں یہ جو حقائق ہیں، جو ناقابل تردید حقائق سامنے آئے ہیں، وہ میں نے آج کالم میں بھی لکھا ہے. وہ یہ بیک گراؤنڈر کے طور پہ چھپ بھی گیا ہے، یہ کئی اخباروں میں دنیا کے چھپ گیا ہے کہ جو جج صاحب ہیں وہ جو ہیں وہ پہلی بات یہ ہے کہ یہ بہت وسیع پیمانے پہ اس کی کوریج ہوئی ہے. ایسی کبھی بھی پاکستان میں، مجھے یاد ہے کہ جب بھٹو صاحب سے جو ہوئی بھی سزائیں، خاص طور پر ایسی سزائیں جو سیاسی نوعیت کے وہ ہیں، وہ سب کی سب ریورس ہو جاتی ہیں. تو کیا کریڈیبلٹی رہ جائے گی ہماری ٹرائل کورٹس کی، جو بنیاد بنتی ہے جا کے انصاف کی؟ اس پر بات ہونی چاہیے. یہ کیوں نہیں باتیں ہوتی ہیں ہمارے یہاں؟ ہمیں اس کو نالج بیسڈ کرنا ہے. فلاسفی کیا کہتی ہے، قانون کیا کہتا ہے؟ فلاسفی از پارٹ آف دی نالج. نالج یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو حساس عہدہ ہے جج کا، اس کی حساسیت کی پروٹیکشن جو ہے وہ
جج کی قابلیت، اس کی اہلیت، اس کی دیانتداری، اس کی غیر جانبداری، اس کی آزاد منش طبیعت کہ وہ کسی سے انفلوئنس نہیں ہوتا، اس کی جرت، اس کی جسارت، اس سب پر مشتمل جو ہے وہ ٹی او آرز بننے چاہیے. اس کو ماپنے کا یہ جو میں نے اوصاف بتائے ہیں، اوصاف منصف، اس کو ناپنے کا طریقہ کار جو ہے وہ ایڈمنسٹریٹو سائنس دیتی ہے کہ ایک جج کو مقرر کرنے کے لیے کیا ٹی او آرز ہونے چاہیے. میں نے اس پر کام کیا تھوڑا سا آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے. بدقسمتی سے ہمارے یہاں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا بہت زیادہ غلط استعمال بھی ہو رہے گا. جو رحمت ہے، یہ جو میں نے کام کیا ہے وہ رحمت سمجھتے ہوئے کیا ہے کہ یہ ہیومن انٹیلیجنس جو عطائے رب جلیل ہے، سمجھیے کہ نہیں، اس سے نکلی ہوئی ایک ایسا علم ہے کہ اس سے ہم بہت ساری جو شر ہے اس کو ختم کر سکتے ہیں. لیکن یہاں اس سے شر پیدا بھی کی جا رہی ہے. خاص طور پہ میں یہاں پر جو نوجوان ویڈیو پہ کام کر رہے ہیں اور ویڈیو پروڈکشن میں، وہ جو یہ بہت ہی مایوس قسم کی، بہت ہی ہجان پیدا کرنے والی، بہت ہی اشتعال انگیز ویڈیو جو ہیں لیڈروں کی، چاہے وہ اس پارٹی کے ہوں یا اس پارٹی کے ہوں، اور ان کی انسلٹنگ خاص طور پہ خواتین کی، اس سے پرہیز کریں. وہ آپ کی بڑی محترم خواتین ہیں، جتنا مرضی آپ ان سے سیاسی اختلاف کریں، ان کے خلاف آپ نعرے لگائیں، ان کی جو سیاسی اور انتظامی حیثیت ہے اس کو جتنی تنقید کریں، لیکن ان کا احترام جو ہے وہ آپ ضرور کریں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ان کو ناچ کرتا ہوا دکھائیں اور ایک دوسرے کے خلاف باہیں ڈالتے ہوئے دکھائیں. آرٹیفیشل انٹیلیجنس اس لیے یہ قابل مذمت ہے. آپ اپنے گھروں کے فریم میں رہ کے اس کو دیکھیں اور یہ اس طرح کا کام نہ کریں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اس آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے میں نے فوکس کر دیا، نیرو ڈاؤن کیا، سمجھے کہ نہیں. میں تو لا کا اسٹوڈنٹ نہیں ہوں، نہ میں اپنا جو ایڈمنسٹریٹو سائنس کا اسٹوڈنٹ ہوں، لیکن مجھے اتنا تو معلوم ہے، میں ایک ریٹائرڈ پروفیسر ہوں، مجھے اتنا معلوم ہے کہ کون سی سائنس اپلائی ہوتی ہے. تو میں نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے لیا کہ اگر ایک جج مقرر کیا جائے یا جو جج مقرر کیے جاتے ہیں ان سوسائٹیز میں جہاں کا نظام انصاف جو ہے وہ بہت معیاری ہے، کوالٹی والا ہے، اور جس پہ شہری اعتماد کرتے ہیں، اور وہ اعتماد جو ہے وہ ان کے سیاسی، معاشی، انتظامی استحکام، قومی اتحاد میں تبدیل ہو گیا. یہ سب کچھ جنریٹ کہاں سے ہوا ہے؟ جوڈیشل سسٹم. جوڈیشل سسٹم کہاں سے وہ ہوا ہے؟ کوالٹی آف ججمنٹ. کوالٹی آف ججمنٹ کہاں سے کنٹرول ہوئی ہے؟ ٹی او آر سے، ٹرمز آف ریفرنس. کسی مقررہ عہدے پر تقرری کی شرائط اور اس کی قابلیت کو ماپنے کا پیمانہ. یہ وہ فریم ہے جس کو ایڈمنسٹریٹو سائنس کی زبان میں ٹرمز آف ریفرنس کہا جاتا ہے. کہ یہ جو فریم ہے اس میں ایک جو بات آئی ہے، دیکھیں ایجوکیشن تو سب میں ہوتی ہے کہ جو بنیادی قابلیت ہے کسی بھی شعبے کی، ناظرین کرام، وہ تو ہر ٹی او آر میں آ جاتی ہے. کہ اگر آپ نے پی این مقرر کرنا ہے تو اس کی میٹرک ہونی چاہیے. اگر آپ نے جج مقرر کرنا ہے کم از کم وہ ایم ایل ایل ہو یا ایل ایل بی ہو. تجربہ بہت اہم چیز ہوتی ہے. اچھا، جج کے معاملے میں دو چیزیں بہت ہیں. آپ دیکھ رہے ٹی او آر میں چلے ہیں، آپ جا کے دیکھیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے. وہ یہ کہتا ہے کہ جو اس کی عمومی شہرت ہے، کیا ہے؟ عمومی شہرت. جو اس کا پرسیپشن سوسائٹی میں بنا ہوا ہے، ایک تو وہ بہت ضروری ہے. اس کا پروفیشنل ٹریک ریکارڈ. جج صاحب جنہوں نے سزا دی ہے عمران کیس میں، میں پارٹی بازی کی بالکل بات نہیں کرتا، مجھے کوئی نہیں، میں کسی پارٹی میں نہیں. وہ خوش ہو رہے ہیں، وہ مایوس ہو رہے ہیں، ہمارا کنسرن نہیں ہے. اگر کوئی میرٹ پہ کوئی ہوا ہے مایوس اور خوش ہو تو نیچرلی ہوتا ہی ہے، ایسے ہی. لیکن اگر جج کے کسی فلاح کی وجہ سے ہوا ہے تو اس کا نوٹس لینا چاہیے. سوسائٹی کو لینا چاہیے، جرنلزم کو لینا چاہیے، وکلاء کو لینا چاہیے، پارلیمنٹ کو لینا چاہیے. نظام موجود ہے ہمارے. پہلی تو بات یہ ہے وہ کیسے مقرر ہو گئے. جو جج صاحب جنہوں نے سزا دی قابل احترام ہے، جج کے طور پہ قابل احترام ہے. یہ تو حتمی فیصلہ تو نہیں میں دے سکتا نا، لیکن ہمارے سامنے حقائق ہیں ایز اے اسٹوڈنٹ آف میس کمیونیکیشن. کیونکہ یہ میسج کیا ہے، یہ میسج جا رہا ہے، اس سے مایوسی پیدا ہوئی ہے کہ یہ وہ جج صاحب ہے جن کو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے ان کا سوئو موٹو نوٹس لے کے ان کی پروفیشنل پریکٹس کا نوٹس لیتے ہوئے ان کو سزا سے
सज़ा देते हुए मुअत्तल कर दिया। मुअत्तल कर दिया। मुअत्तल नहीं किया, डिसमिस हो गए, बर्खास्त कर दिए गए। ये उनका ट्रैक रिकॉर्ड है किसी 2003 में या 2 में या अर्ली ईयर है कोई 2000 का, उसमें उन्हें सज़ा हुई है, वो निकाल दिए गए हैं। वो तो काबिल ही नहीं रहे कि उनको किसी भी अब जगह पर रिटायर्ड जज भी लग जाते हैं, तजर्बा तो होता है, वो हो सकता है बड़े काबिल भी हों, ज़हीन भी होंगे, लेकिन वो किसी जगह पर उन्होंने किसी जज साहब को जो है उनकी अदम मौजूदगी में कोई समाअत हो रही थी, कोई वकील साहब पे कोई इल्ज़ाम था, कोई वकील थे, पता नहीं अबू हसनाद उनका नाम है, वो हामिद मीर साहब ने जो है वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू में उन्होंने कमेंट्स दिए जज की जो क्वालिटी पर बात करते हुए। इसका मतलब है, मैं बता रहा हूँ ना कि इंटरनेशनल मीडिया पर जज की जो क्वालिटी है वो बात हुई है, वो किसी सवाल के जवाब में उनके कमेंट्स आए ना कि जी इनको तो सज़ा हो चुकी है। बिल्कुल ऐसे ही है, और ये सवाल बना तो जवाब है। सवाल बना तो जवाब आया, तो वो इंटरनेशनल मीडिया का सवाल है। और ये बहुत ये बैकग्राउंडर है, आप तो जर्नलिज्म के स्टूडेंट हैं ना, आपको पता है जो कोई न्यूज़ स्ट्रक्चर होता है, बाज़ न्यूज़ स्ट्रक्चर ऐसे होते हैं कि उनमें खबर के जो करंट हार्ड फैक्ट्स होते हैं, सॉफ्ट फैक्ट्स होते हैं, उतना ही इम्पोर्टेंट जो है वो बैकग्राउंडर होता है। बैकग्राउंड होता है, वो दूसरी खबर दे रहे थे, वो खबर एक बैकग्राउंड भी रखती है बैकग्राउंड पे, वो तब समझ आती है ये खबर क्या है। आप लोगों को देखें, उनका एहतराम करें, उनकी ओपिनियन का एहतराम करें, उनके तसव्वुरात को देखें, उनकी जो जजमेंट आ रही है उनको उसका एहतराम करें कि अगर वो समझते हैं कि जज साहब जो है उनका ट्रैक ये रिकॉर्ड है तो ये ऐसी सज़ा दी है उन्होंने, और इससे यकीनी तौर पर ये जो 2 मामला हैं ये बहुत बुरी तरह मुतासर हुए, जो मुज़ाकरात का अमल है और सिविल मिलिट्री, क्योंकि पीटीआई का एट लार्ज एंड पीपल एट लार्ज जो पीटीआई में नहीं है, हो सकता है वोट दिया वो पीटीआई में नहीं है, ठीक है। खुदारा इन मामलात को दुरुस्त करें। और अब आप नॉलेज को लेकर चलें, नैरो डाउन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। पाकिस्तान के सिविल मिलिट्री रिलेशंस एक वक्त तक और बहुत वक्त तक, पाकिस्तान के सिविल मिलिट्री रिलेशंस एक वक्त तक और उसका दौरानिया बहुत तवील है, दुनिया में आइडियल रहे। यक कालिब दो जान, एटम बम कैसे बन गया? आर्मी के बगैर ना बनता, ऐसे ही है, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियों के बगैर ना बनता। जो हमारी जान है आज इस इंतशार में भी जो है हम अपने आप को महफूज समझते हैं, इतने मुंतशिर उसमें, इतनी पुअर इकोनॉमिक कंडीशन में भी हमें तहफ़्फ़ुज़ का एहसास आज मौजूद है। उसके पीछे कौन सी है? क़ुव्वत अवाम। ये कौन सी क़ुव्वत अवाम है? एक वो है जो हमारी मुसल्लह अफ़वाज हैं, एक वो है जो पीछे उसको सपोर्ट करने वाली कौम है। इसकी वजह से वो बना, इसकी वजह से वो चला, इसकी वजह से उसको दुनिया ने देखा, उसकी वजह से आज भी हम इतने, जहाँ हमारी अदालत तकसीम हो गई, जहाँ फुस्तायत का गलबा हो गया, एक हम इंटरेस्टिंग टाइम में चले गए, अबतरी में है, सरहदें हमारी महफूज, ठीक है। दुश्मन आज जो है मोहतात है, बड़े बड़े दुश्मन मोहतात है। मैं सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहा, इंडिया से भी बड़े हमारे दुश्मन हैं जी, पता नहीं कहाँ कहाँ है। तो ये खुदारा इन मामलात को दुरुस्त करें, और इसका लुब्बे लबाब आज मैं ये कहूँगा कि 26वीं तरमीम को दोबारा ज़ेर बहस लाएँ। जिस तरह वो बनी है, जो तरीक़ाकार इख्तियार किया गया है, वो कतई तौर पर जो है वो पूरे आइन को डगमगा रहा है, समझे कि नहीं? पूरी अदालत को तो उसने डगमगा दिया, और उसके नतीजे में जिस तरह का अदालती स्ट्रक्चर बना है, जो उसकी खबरें अब आ रही हैं कि जी ये बेंच बन गया, वो जो सीनियर मोस्ट जज साहब हैं उन्होंने कोई अपना एतराज़ कर दिया, और वो बड़ा जायज़ लग रहा है, बड़ा रैशनलाइज्ड है। ये सारी चीज़ें नोटिसेबल, इन नोटिस को एड्रेस किए बगैर, इन सवालात को एड्रेस किए बगैर आप पाकिस्तान के मामलात को ठीक नहीं कर सकते। और मैं ये यकीन से कह रहा हूँ, मैं कोई खुशामदी अंदाज नहीं इख्तियार कर रहा, ना आज तक ये अल्लाह के फजल से हमारा जो ट्रैक रिकॉर्ड है हम इस पर बात नहीं करना चाहते। जितनी हमारी हदूद रही हैं, जहाँ जहाँ हमारी पोजीशन रही है, हम सिर्फ पाकिस्तान की बात कर रहे हैं।
ٹھیک ہے نا جی. ہم سے میرا مطلب ہے لیکن میں ہم اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں اپنے عام کو گلی کی سطح پر رکھتا ہوں, محلے کی سطح پر رکھتا ہوں, عوام کی سطح پر رکھتا ہوں. میں بڑی جانبداری سے اس وقت عوام کی نمائندگی بغیر الیکشن کے, بغیر ووٹ کے, جو ان کے پبلک سینٹیمنٹس ہیں جی جی اور ان کا جو بیانیہ ہے جو ہمارے قانون میں پڑتا رہتا ہے, اس کو نمائندگی کرتے ہوئے, اللہ کو حاضر ناظر سمجھتے ہوئے کہ کیا میں ان کی بات کر رہا ہوں, اپنی طرح سے میں قوم کی ضرورت کی بات کر رہا ہوں, اپنا علم جو میرا بہت محدود ہے لیکن جس موضوع پر میں بول رہا ہوں اس پر میرا اعتماد ہے کہ یہ صحیح ہے, اس کی بات کر رہا ہوں. تو ان معاملات کو ٹھیک کریں, 26ویں ترمیم دوبارہ ایڈریس کریں, اسی اسمبلی میں لے آئیں, اپوزیشن ہی مان لے پی ٹی آئی اپنے آپ کو, لوگ بھی اس کو قبول کر لیں, اس پر ڈبیٹ کریں, اس پر جو لائرز کمیونیکیشن ہے اس کا بھی عوام سے اس پر آراء طلب کریں, ہم سے کریں. اور بڑے بے شمار ٹیچر ہیں, پروفیسر ہیں, وکلا ہیں جو بہت کچھ دماغ میں رکھتے ہیں, بے پناہ محبت وطن ہے. اور یہ جو ہے نا بیرون ملک پاکستانیوں کو, ان کو دہشت گرد, ان کو انتشار پسند, ان کو کچھ پتہ نہیں, یہ زبان بند کریں. جس طرح یہ جو ہے گن ڈلا ہوا ہے, یہ ویڈیو عجیب و غریب قسم کی آ رہی ہیں اور ہمارے بڑے بڑے سینسیٹیو عہدیداروں کے بارے میں آ رہی ہیں, یہ سلسلہ ختم کیا جائے, اس کو ختم کریں, اس کی مذمت کریں. ماں باپ اس کو کنٹرول کریں اگر بچے یہ بنا رہے ہیں اور ان کے نوٹس میں ہے کہ یہ بنایا ہوا ہے, تو یہ نہیں چلے گا پاکستان میں. ہمیں جو سوشل میڈیا پر سنجیدگی سے کام کر رہے ہیں, پروفیشنل انداز اختیار کر رہے ہیں, جو ایک ذمہ دارانہ ہے وہ کر رہے ہیں. ہمیں اگر آج پابندیاں لگی ہوئی ہیں میڈیا پر, تو سوشل میڈیا کا ایک سیکشن جو ہے وہ بڑا صحیح کام کر رہا ہے, میں آپ کو بتا دوں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اگر رائے ہے کسی کے پاس تو آئے اور اس پر ڈائلاگ کرے, بات کرے, بتائے کہ بھئی اس پہلو سے یہ نکل رہا ہے. بہت ذمہ دار, بہت قابل قدر, بہت پروفیشنل ذہن رکھنے والے کورٹ رپورٹر جو ہے, پولیٹیکل رپورٹر جو ہیں, اور جو مختلف اس کے رپورٹرز ہیں, میں تو سمجھتا ہوں بھی مہنگائی پر بات نہیں ہو رہی, جو ہونا چاہیے وہ اگنورڈ ہے. آپ آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہ کہاں لگ گئے بھائی؟ مہنگائی پر بھی تو کچھ کوئی مزاحیہ قسم کی, کوئی طنزیہ قسم کی, کوئی تنقید کرنے والی کوئی ایسی وہ بنائیں کہ جس سے یہ کاز جو ہے یہ ایڈریس ہو سکے. جو غریبوں کی حالت ہے, جو تعلیم کی حالت ہے, جو پبلک ڈیلنگ ہے جس طرح کی جو ہو رہی ہے, معمولی کاموں کے لیے جس طرح لوگوں کو خوار کیا جاتا ہے صرف اس لیے کہ رشوت کے راستے کھلے رہیں, ان پر بنائیں ویڈیو, آپ ان کی بات کریں. وما علینا الا البلاغ المبین.